اگلا سوال ناروے سے مسز صادقہ صاحبہ نے کیا ہے. وہ پوچھتی ہیں والد اپنے جوان بیٹے کو اپنے پیسوں سے حج کروا دے تو اس کا فرض حج ہو جائے گا؟ وہ جب خود جاب کرنا سٹارٹ کرے گا تو دوبارہ فرض حج کرے گا یا نہیں؟ جی، والد صاحب نے حج اس کو کروا دیا اور اس نے فرض ادا کرنے کی نیت سے، فرض کی نیت سے حج کیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا. اب دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے. البتہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے والد صاحب کے پیسوں سے جو حج کیا تھا وہ نفل کی نیت سے کیا تھا یا کوئی نیت کی ہی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں پھر فرض ذمے میں باقی رہے گا نہیں، بلکہ مطلق اگر حج کیا تو بھی فرض ہی سے ادا ہوگا. لیکن اگر اس نے نفل کی نیت کی تو پھر وہ نفل حج ادا ہوگا، اور پھر بعد میں صاحب نصاب بننے کی وجہ سے، صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے اس پر حج مستقل فرض ہوگا. جزاک اللہ. مفتی صاحب آگے حج کا تقریباً سیزن شروع ہونے والا ہے، فروری کے آخر میں حج کی درخواستیں ہوں گی. اگر تھوڑی سی اس پر بات ہو جائے کہ مرد اور عورت پر حج فرض کب ہوگا، کہ کس وقت ان کے پاس کتنا مال ہو کہ حج فرض ہو جائے گا؟ دیکھیں، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر فرضیت حج کا کویا فارمولہ ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس اتنے اخراجات ہوں کہ جن سے آپ سفر کے سارے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں. ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے، وہاں رہنے کا کھانے پینے کا خرچ ہے، رہائش کا خرچ ہے، تو واپس آنے تک جتنے اخراجات ہوتے ہیں حج میں اتنے کسی کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے، سونے کا زیور ہے، یا ضرورت سے زائد کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی تجارت ہے، اس میں سامان ہے. تو یہ ساری چیزیں شامل کر کے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ صاحب استطاعت ہیں یا نہیں، یعنی آنے جانے کے اخراجات ان کے پاس ہیں یا نہیں. اگر کوئی مرد ہے تو اس پر فرض ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پیچھے اپنے بال بچوں کا اتنے دنوں کا جتنے دن وہ حج میں رہے گا خرچ بھی چھوڑ کر جائے، تو اس پر حج فرض ہوگا. عورت کے اوپر تو کسی کا خرچہ لازم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے اوپر صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ آنے جانے کا خرچ اس کے پاس اگر موجود ہے، چاہے وہ سونے چاندی کے زیور کی صورت میں ہے، چاہے نقدی کی صورت میں ہے، یا اور کوئی کسی کی تجارت ہے اور تجارتی سامان ہے، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. جزاک اور اللہ. اگلی بات یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد اس میں خواہ مخواہ تاخیر کرنا اور مختلف اعذار کی وجہ سے سالوں تک اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. تاخیر کا گناہ ہوگا. حج علی الفور لازم ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ کیا آج فرض ہو جائے تو جلدی کر لیا کرو، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں اس کے بعد تم مرض لاحق ہو جائے، کوئی اور تمہیں مصیبت آ جائے اور حج نہ کر سکو اور یہ فرض ذمہ میں باقی رہ جائے. تو اس لیے کوئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمارا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تو مکان بنانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی بچیوں کی شادی کرنی ہے ان کے لیے جہیز بنانا ہے. تو دیکھیں جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں، سالوں سے رہ رہے ہیں، تو ایک سال اور صحیح، بعد میں آپ مکان بنانے کا انتظام کر سکتے ہیں. لیکن نقدی کی شکل میں جب آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو چاہے آپ نے مکان بنانے کی نیت سے رکھا ہو، آپ پر حج فرض ہی رہے گا. اسی طرح لڑکیوں کی شادی میں لمبے چوڑے جہیز کا تو شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. سادگی سے شادی کریں، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق شادی کریں اور اس پیسے کو حج کی ادائیگی میں خرچ کریں. www.darsequran.com